डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। आज DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक गैर मामूली और कदरे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहली बार खुलकर तहरीक इंसाफ के मुल्क मुखालिफ बयानिए, इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जाने वाली मुनज़्ज़म हर्जा सराई और बैरून मुल्क से चलने वाले नेटवर्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा है और किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अवाम को अपनी ज़ाती सियासत के लिए फौज के खिलाफ उकसाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाक फौज ना किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करती है, ना किसी लसानियत, फ़िरका या तबके की, बल्कि ये मुल्क और उसके अवाम की मुश्तरका ढाल है। DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से हैंडल होने के शवाहिद मौजूद हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने अलीमा खान की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की वीडियो भी पेश की। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया किसी खुशी से पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ चलने वाली मुहिम्मात को आगे बढ़ाता है और ये मवाद उन्हें फराहम कौन करता है, इसका जवाब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि एक तरफ KP में दहशतगर्दी जारी है, दूसरी जानिब ये अनासर कहते हैं कि ऑपरेशन ना किया जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। तो सवाल ये है कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों से कैसे बात हो। एक सहाफ़ी के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि गवर्नर राज लगाने या ना लगाने का फैसला हुकूमत ने करना है, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल कुछ यूं महसूस होती है कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी स्पेस बाकी थी वो मजीद सुकड़ रही है। मुलाकातों पर मुमकिन पाबंदियां भी सख्त होने जा रही हैं और ऐसे में सवाल ये है कि PTI इस बढ़ती मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलेगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। दूसरी जानिब 11वीं NFC इजलास का इफ्तिताही सेशन कल हुआ, जहां मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला हुआ। साथ ही दो अहम तजावीज़ सामने आईं। पहली ये कि विफाक के लिए मजीद 2.5% शेयर बढ़ाने की ख्वाहिश, दूसरी NFC की तकसीम में आबादी के वजन में कमी की तजवीज़। ये दोनों नकात आइंदा सियासी और माली मुबाहसे में खासी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं दो बड़े मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के रहनुमा कौसर काज़मी। बहुत शुक्रिया कौसर आपके वक्त का। एक तवील और सख्त कॉन्फ्रेंस जिसका प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं था और उन्होंने बारहा DGISPR ने कहा कि इससे पहले कोई सियासी जमात ने ऐसा बयानिया बनाया भी नहीं। क्या कहेंगे आप, बिकॉज ये बातें करना कि ज़हनी मरीज़ है और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अब वो बनते जा रहे हैं, हुकूमत क्या करेगी, बिकॉज अब तो बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मोहम्मद इकरा, बिल्कुल आज से पहले जितने भी सियासी पार्टियां उनके जो रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN या दीगर जमातों के साथ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुसीबतें और मसाइब किस पर नहीं आए। हर पार्टी के लोगों को जेल यात्रा हुई, उनको मुल्क बदर किया गया, उनको सजाएं हुई, जायज नाजायज अदालतें, वो सारी, खासकर नवाज शरीफ का हवाला आपके सामने है कि पूरी जो जजों की एक बरादरी थी, उन्होंने साथी जजों को धमका के उनको सजाएं दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर बैठ के भी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, अभी तो इमरान खान की बहनें जो हैं वो इंडियन चैनल पे दौड़ के चली गई कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। UK में जब मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता था, हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट फेलो थे वो मिन्नतें करते थे कि यार किसी तरीके से नवाज शरीफ से एक दो लफ्ज हमें बुलवा दें। मियां साहब को हम रिक्वेस्ट करते थे, वहां से इनकार होता था। तो हर बंदे को प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कौमी सलामती के हवाले से अपने जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके यहाँ बैठ के मार्का हक के बाद बिलखसूस पाकिस्तान मुखालिफ बात करना शुरू कर दें। हम तो ये कहते हैं आप हम पे इल्जाम लगाए ना, सियासी हरीफों पे बात करें, उन पे बोतान तराजी करें, तनकीद करें, आपका हक बनता है सियासी तौर पे। लेकिन कौमी इदारों को लेके जब आप बात करेंगे, ज़हनी मरीज कह दिया जाएगा फील्ड मार्शल को, तो मुझे ये कहने पे बिल्कुल जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से, अफवाज जो दीगर दफाई इदारे हैं उनके सरबराहान के हवाले से या भारत बात कर रहा है या इमरान खान बात कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये फिर अगर ज़हनी मरीज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए इस शख्स को कि जो ये नहीं चाहता कि मेरे जो अफराद जो NDU में गए उनके हवाले से मीर जाफर, मीर सादिक के अल्फाज बयान किए गए। क्या NDU आया है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया है या किसी मुल्क दुश्मन का कोई इदारा है जहां पे आप कह रहे हैं कि आप गए क्यों, उन पे मीर जाफर, मीर सादिक कह के उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं आपने? या फिर आप जो हुकूमती लोग हैं उनके साथ जाके बैठते हैं तो आपके अहकामात होते हैं कि लबों पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, कैका बुलंद नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना, मुसाफा नहीं करना। तो ये सारी बातें कोई सियासी लीडर तो नहीं कर सकता। पूरी कौम ने देखा कि आपको हुकूमत में आने का मौका मिला, उसमें आपने क्या किया?
लोगों को अजियतें दी, सियासी हरीफों की कभी एसी बंद किए, कभी उनके पंखे उतारे, मुंह पे हाथ फेर के उनको धमकियां दी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं तो किया। कौसर, अब तो ये आज जो उनसे सवालात हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बहुत सारे सहाफ़ियों ने पूछा और डीजी आईएसपीआर ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये तो वो मौक़िफ़ है वो जो दे रहे हैं, लेकिन जो फैसला है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, सियासी जमातों ने करना है, बिकॉज़ ये उनका आगे से प्रोगेटिव है, वो कैसे लेके चलेंगे। सो जब एक शख्स को नेशनल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट और उसके बयानिए को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया गया है, तो अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या इस सियासी जमात पीटीआई को बैन किया जा सकता है? बिल्कुल आप मुलाकातें अब नहीं होने देंगे जिस तरह आता ताड़ा साहब कह रहे थे, आप लोगों के जहन में है क्या अब? देखें इकरा, ये जिस तरीके से मवाद की बात की डीजी आईएसपीआर ने, सारा कुछ बता के फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि किस तरीके से एक शख्स जेल से, वो भी नहीं करता। अब इनसे अगर पूछे ना आपके भाई वो इमरान खान के जो ट्वीट्स होते हैं वो कौन करता है, इनके पार्टी के लोग आपको कहेंगे कि खुदा का वास्ते हमसे ये सवाल ना करें, हमें नहीं पता कि खान साहब का अकाउंट्स कहां से ऑपरेट हो रहा है। तो कल तो मतलब ये चीजें तो बिल्कुल अब सामने आ चुकी हैं कि वहां से एक ट्वीट होता है, फिर अफगान मीडिया, फिर भारतीय मीडिया, जिस तरीके से डीजी आईएसपीआर ने बड़ा क्लियर करके ये चीजें आपको बताई हैं। तो इस तरह की चीजें एक हद तक बर्दाश्त की जाती हैं। वहां पे बड़े सख्त सवालात हुए मीडिया टॉक के अंदर, हमारे दोस्त मंसूर अली खान ने किया, दीगर जो साथी थे उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए वहां पे। तो उसका जवाब ये था कि भाई आज से पहले किसी और सियासी लीडर ने मुल्क के खिलाफ इस तरह बातें नहीं की, कौमी सलामती को लेके मुल्क दुश्मन जो अनासर है उनको मवाद मुहैया नहीं किया जो इमरान खान सब कर रहे हैं। तो इस हवाले से रियासत हर मुमकिन कदम उठाएगी, क्योंकि कौमी सलामती से आगे कोई चीज नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा, आप सियासी हरीफों पे बात करें, उन पे इल्जाम लगाएं जिस तरह आप पहले लगाते रहे हैं। पहले भी पूरी कौम ने देखा कि वो लूटी हुई दौलत वापस ले जाने के लिए जो आपके लोग गए, उन्होंने बर्तानिया में जाके कट्स एंड कमीशन खाए, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई और 190 मिलियन पाउंड वापस आया, वो आपने लेके अलकादर ट्रस्ट वाला मामला कर लिया। तो कौम अब बेवकूफ नहीं है, उसने बता दिया हरिपुर इलेक्शन के अंदर आपका जो मकबूलियत का गुब्बारा था उससे भी हवा निकल चुकी। अब बात हुआ इसके कि आप दुश्मन का आलाकार बन के पाकिस्तान के कौमी सलामती और दफाई इदारों पर तनकीद करें, इसके अलावा आपके पास है कुछ नहीं। लेकिन रियासत अब ये करने नहीं देगी। सही। और गवर्नर आज की बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग और इश्तिहारी जब आपने वज़ीर आला केपी को करार दे दिया गया है, तो आप लोग समझते हैं कि गवर्नर आज एक नागुज़ीर ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं? देखिए, उनको बनाया गया इमरान खान ने। मैं हमेशा फिर ये कहता हूं कि हर वो बंदा जो अमन की बात करेगा वो खान साहब के लिए नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया जाएगा। अब सुहेल खान अफरीदी आए हैं, उन्होंने कहा जी लोगों ने हमें वोट ही इसलिए दिया है कि आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। मतलब ये अवाम जो रोटी चाहती है, मकान चाहती है, सेहत की सहूलियात चाहती है, तालीम चाहती है, रोजगार चाहती है, आप उनको लॉलीपॉप देना चाहते हैं इमरान खान की रिहाई का, तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे। दूसरा, जो बड़ी चीजें होती हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि एक जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट हैं केपी के अंदर इस वक्त फाहाल, उनके पीछे भारत और पाकिस्तान के दीगर दुश्मनान हैं, उनके कैंप्स उन ममालिक में बने हुए हैं। पाकिस्तानी रियासत बारहा उन्हें रोक चुकी है कि अपने हाथ से पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी होती है आप उसको रुकवाएं, लेकिन नाकामी हो चुकी। बार बार हमें यह कहा जाता है केपी हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, तो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनके साथ नहीं हो सकते। आज डीजी आईएसपीआर ने भी बता दिया, हम भी बारहा ये कह चुके, जो दहशतगर्द है उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर कौमी सलामती के मामले में वहां के वज़ीर आला रुकावट डालना चाहेंगे, फिर तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, एक आईनी ऑप्शन है हुकूमत के पास। और जिस तरह मैंने पहले कहा, कौमी सलामती को लेके हर मुमकिन कदम रियासत उठाएगी। और आपको ये लगता है कि अब वो सियासी स्पेस पीटीआई को आप लोग नहीं देंगे, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है, या अभी भी मुज़ाकरात की ऑप्शन आपकी तरफ से खुली है? देखिए, मुज़ाकरात उस जमात से कैसे आप कर सकते हैं जो माउथ पीस बन जाए दहशतगर्दों का, जो ये कहे कि आपने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। आप जो अफगान इल्लीगल जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जो सहूलतकारी करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, आप उनसे मुज़ाकरात करें। तो इस बात पे तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ, पीटीआई का मामला है, बारहा हमने इनको अपने साथ बिठाया, मुज़ाकरात किए, लेकिन हमेशा ये बैकफुट पे जाते हैं। हमारी तरफ से तो ऑप्शन सारे थे
لیکن اب جس جگہ پہ وہ چل پڑے ہیں میں اگر میں نہیں تو ریاست پاکستان نہیں, عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ کیا ان کے لوگ پارٹی کے دیگر لوگ بھی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ خان صاحب کی منتوں کے باوجود ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, اب وہ بھی کہیں گے کہ یہ ایک ذہنی مریض شخص ہے, ہمارا گزارا اس کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. بالکل صحیح, بہت شکریہ. کوثر کاظمی صاحب نون لیگ کے رہنما میرے ساتھ موجود ہے. تو لگ رہا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی سپیس مل سکیں یا پھر کوئی آئے اور آگے آ کے ان سے بات کرے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے ریٹائرڈ مسعود خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک طویل پریس کانفرنس کی, اور بلکہ یہ انہوں نے خود بھی بولا کہ ایسا پہلے کبھی نہ تو کسی سیاسی جماعت نے کیا اور نہ ہی ایسا کبھی جواب ان کی طرف سے آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والے ریاست کے لیے نیشنل تھریٹ ہے, ذہنی مریض ہے. اتنی سخت ترین پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جائیں گے؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, میرا خیال میں ایک آپ سمجھ لیں کہ حالات اور واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ پر فورس اس بیانیے کی طرف, اس چیز کی طرف آنا پڑا. اور جس طریقے سے دیکھیں کہ افواج پاکستان کا فاضلات 3 سال سے ہم دیکھ رہے تھے, جس طریقے سے ایک ملائن کیا جا رہا تھا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف, اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف, اور جس طریقے سے ایک کنٹینیوس نیریٹو بن رہا تھا, کانسپریسی تھیوریز پش کیے جا رہے تھے. اور اسپیشلی ہم نے دیکھا جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ کر رہے تھے, پھر انڈین میڈیا, سوشل میڈیا اکاؤنٹس, را فنڈڈ اکاؤنٹس, وہ اس کو اٹھاتے تھے, افغان میڈیا بھی اس میں. سو ایک یہ تھی کہ ایک کوشش یہ کی جا رہی تھی ٹو ڈیوائڈ, ویش کریٹ کیے جائے بٹوین دی آرمی اینڈ دی پبلک کے ساتھ, اور ایک درمیان میں ایک ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیڈرشپ کو. اور فوج کے خلاف جس طرح بیانیہ بن رہا تھا, ایک ہیٹریٹ قسم کے, ایک جو نفرت انگیز جو آپ کیا, اس میں لیٹ اپ کوئی there was no let up at all. تو آپ دیکھیں کہ ہم فوج میں ایک چیز کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, سینٹر آف گریوٹی, جس کا مطلب ہے کہ جو وہ طاقت ہے جس نے آپ کو جوڑ کر رکھا انسان کے جسم میں, آپ کا اسپائنل کارڈ, ان سینٹر آف گریوٹی اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ گر جاتا ہے. تو پاکستان آرمی دنیا مانتی از دا سینٹر آف گریوٹی آف دس کنٹری, اور دنیا میں سارے لوگ اس بات پہ کنونس ہے کہ ایز لانگ ایز پاکستان آرمی از انٹیکٹ, پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کرسٹین فیئر ہے, امریکن پولیٹیکل اینالسٹ ہے, پاکستان کی بڑی مخالف ہے, فوج کی بڑی مخالف ہے. اس نے ایک لکھا ہے, اس کا بڑا مشہور سیئنگ ہے, انہوں نے کہا کہ ٹو کلیئر پاکستان ہیز ٹو کلیئر, اٹ از دی پاکستان آرمی which has to clear for better or worse. I don't see that thing happening. تو ان کا بھی ہے. اور پھر دیکھیں کہ اسٹیفن کوہن جو تھے, وہ بھی امریکن پولیٹیکل اینالسٹ تھے, انہوں نے بھی یہ کہا, افواج کی انہوں نے ڈیفائن کی کہ فوج 3 قسم کے کام کرتی ہے, بارڈرز کو ڈیفینڈ کرتی ہے, سوسائٹی میں اپنے پوزیشن کو ڈیفینڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد دے ڈیفینڈ اے کاز ان آئیڈیا. اور انہوں نے کہا پاکستان آرمی ڈز آل 3. سو پاکستان آرمی کی اتنی امپورٹنس ہے, جب آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے, اور جب آپ کو اس فوج نے 6-7 مئی کو 10 مئی کو ڈیلیور کر کے دکھایا, اپنے عہد کے مطابق قوم کو کے معیار پہ اترے ہیں, تو آپ جب ایسا کریں گے تو یقیناً تکلیف ہوگی, ہر محب وطن پاکستانی کو تکلیف ہوگی. سو دیٹس وائی کہ یہ چیزیں اس طرح بات کی ہے, کہی گئی ہے. سو پاکستان اس فرسٹ, پاکستان آرمی جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اس کو ملائن کریں گے, اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور بات بھی بڑی واضح کی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی تھی, طے ہوا تھا کہ ان نکات پر عمل ہوگا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی بیانیہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو جب سیاسی جماعتیں مل کر ایک پلان بناتی ہیں اور کوئی ایک جماعت اسے ڈیویٹ کر جاتی ہے, تو پھر سر اس کے حوالے سے آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کس طرح پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ 2014 میں اے پی ایس کے حملے کے بعد 2015 میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, 20 پوائنٹ تھے, اور وہ 20 پوائنٹ بھی امپلیمنٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے. 2 سال پہلے دوبارہ اس کی کوشش کی کہ اب 14 پوائنٹس پہ آ کے ہم نے کہا اب اس پہ ایڈریس کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں جو پوائنٹس ہیں, دیکھیں فوج کا کام ہے جو اسٹیٹ آرڈرز کرے گی, وہ آپریشنز پہ جائیں گی, وہ کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کریں گے, آئی بی اوپس پہ جائیں گے, لیکن باقی جو ایشوز ہیں یا دیکھیں گورننس کے ایشوز ہیں,
تو وہ تو پروونشل گورنمنٹ کے ہے، اور اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ٹریننگ کرانی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، جوڈیشری ہے تو جوڈیشری کا اپنا، تو ہر کنسپٹ یہ تھا کہ ہر ایک بندے نے اپنا کام کرنا ہے، مدرسوں کے بارے میں ریفارمز لانی تھی، کریکولم پہ دیکھنا تھا، ان کی رجسٹریشن ہونی تھی، یہ تو بہت ساری چیزیں ہوئی نہیں. تو انفارچونیٹلی اس سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کس سے آپ نے جرگے کرنا ہے، کس سے آپ نے بات کرنا ہے، کیا فتنے سے آپ بات کریں گے جنہوں نے آپ کے جوانوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ آپ نے پاس میں دیکھے نا، آپ نے یہاں سے پاکستان سے بڑے علماء یہاں سے گئے، بہت جہد علماء مفتی تقی عثمانی کی لیڈرشپ میں گئے، ان کی بات نہیں مانی گئی. جہاں سے جرگے تو پاس میں بہت سارے جاتا رہے، ان کی بھی بات نہیں سنی گئی ہے. تو ابھی آپ کس سے بات کرنی؟ یس، پاکستان ڈپلومیٹکلی افغان طالبان رجیم سے بات کرتا رہے گا جس طریقے سے ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ناٹ ود دی فتنہ الخارج یا فتنہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ کوئی پرومس اپنے لیول پہ ایسے تو ڈیسیجن سر لے آپ کے سکتا ہے خیال کہ میں اب ہماری پالیسی ہے کیا؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم گھر میں گھسیں اپنے بھائیوں کے اور اس کے بعد آپریشن کریں، لیکن وہاں سے جب کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، پاکستان کی بات نہیں سنی جا رہی، ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، سو ناؤ ہماری پالیسی ہے کیا کہ جو بھی ہوگا اب کارروائی ہوگی؟ اول تو دیکھیں بھائی ہوتا تو ایسا کرتے نہیں، وہاں سے تشکیلیں تو نہیں بھجواتے نا. ہاں 172 تشکیلیں خیبر پختونخوا میں آئی، 4,000 اسٹرینتھ تھی، افغانستان سے آئی، افغان نیشنلز تھے. 83 تشکیلیں بلوچستان میں آئیں، 1,200 اسٹرینتھ تھی. سو مینلی اس سال تو دیکھیں نا 136 آپ نے افغان نیشنلز مارے ہیں، تو آپ تو وہ دیکھیں نا، وہ تو آپ کے ڈسٹیبلائز کرنے لگے ہوئے ہیں. سو تو میرے خیال میں جو ہے اٹ از اپ ٹو دی افغان طالبان رجیم ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. سو پاکستان تو بڑا کلیئر ہے، دیکھیں پاکستان نے یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے کہ پاکستان کہ اگر وہ افغان ساحل یوز کرتے ہیں جو دہشت گرد ایپک سینٹر بن چکے ہیں، دنیا نے ابھی ریئلائز کیا ہے ود ریسنٹ ایونٹ جو تاجکستان میں ہوا، اور اس کے بعد واشنگٹن میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، اور پھر دیکھا نا کہ دیر آر 41 کنٹریز سے دنیا میں انہوں نے جو ابھی جو ایک ایسٹیمیٹس دیے ہیں کہ وہاں پہ سلیپر سیلز ہیں افغانس کے جو ریڈیکلائز ہیں، اور یورپین یونین نے 92 تھریٹ الرٹس جاری کیے ہیں. سو اور جرمنی الون ان کے ریڈیکلائز افغان ریلیٹڈ جو الرٹس ہیں 118 ہے. سو دنیا میں ریئلائزیشن ابھی آ رہی ہے کہ پاکستان تو دیکھیں ایک فرنٹ سٹیٹ ہے، ابھی بھی دہشت گردی کا فیس کر رہا ہے، کراس بارڈر اٹیکس آ رہے ہیں، سوسائڈ اٹیکس آ رہے ہیں، اور میجارٹی افغان نیشنل. اب جب امریکہ میں ہوا ہے تو وہاں پہ ریئلائزیشن ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پریویسلی انہوں نے آنےسٹی کے ساتھ اس کو ٹیک آن نہیں کیا، تو اٹ از نو اینڈ نیور والی بات تو ہے. یہ اگر یہ سمجھا ابھی جائے نہیں کہ کر سر اب جو ثالث جو پہلے بنے تھے ان کی طرف سے بھی اب بالکل معاملہ ٹھنڈا ہے، یعنی امید ہے کہ وہ مزید انٹروین کریں گے، کچھ معاملہ فہم کریں گے، کچھ سلجھائیں گے اس معاملے کو؟ دیکھیں وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر درمی دیکھیں نا جس طرح کوشش قطر نے بھی کی، ترکیہ نے بھی کی، اور اس کے باوجود بات چیت کو آگے بڑھایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سینسریٹی نہیں دیکھی ہے. انلیس سینسریٹی نہ ہو، جب آپ کے دل میں ایک بغض ہو، نفرت ہو، تو یہ چیزیں ایڈریس ہو نہیں سکتی ہیں. پاکستان کے پاس بہت سارے لیوریجز ہیں، اور خالی ایک انڈیکیشن تو یہی ہے جب بارڈر پچھلے 55 دن پلس سے یہ کلوز ہے تو اس کے جو امپلیکیشنز نظر آ رہے ہیں، تو نقصان دیکھیں افغانستان کا ہوگا. اور پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان، وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہم افغانستان عوام کے پھر ابھی بھی فکر تھی جب یونائٹڈ نیشن نے کہا، یونائٹڈ کی ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کے جو یہاں سے ہیومینٹیرین اسسٹنٹ جانے کے لیے پاکستان کو کہا فیسیلیٹیٹ کر، سو وی ور ریڈی. ہم تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لوگوں کا وہاں پہ نقصان نہ ہو، بٹ رجیم از ایڈمنٹ کہ وہ نہیں چاہتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب، آپ جو جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے رضوان رضی صاحب. بہت شکریہ رضی صاحب آپ کے وقت کا. یہ طویل اور سخت پریس کانفرنس جس میں خان صاحب کو ذہنی مریض بھی قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ریاست مخالف ہے. معاملات سر آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے آج آصف مدیر صاحب کا پہلا دن تھا سی ڈی ایف کے طور پہ، سی ڈی ایس کے طور پہ.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج ہمیں ایک ڈیفرنٹ باڈی لینگویج کے ساتھ فوج کے ترجمان احمد شریف صاحب نظر آئے. مجھے کوئی درجن بھر ان کی پریس کانفرنسز سننے کا اور ان میں سے کوئی 2-4 کور کرنے کا بھی براہ راست اتفاق ہوا ہے. یہ باڈی لینگویج اور یہ الفاظ کا استعمال ان کا کبھی بھی نہ وتیرہ رہا ہے نہ طرز تخاطب رہا ہے. تو وہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ آپ کو ایک مختلف قسم کی ریاست اب ملے گی، تو مجھے آج اس مختلف قسم کی اور ہارڈ سٹیٹ کی وائبز سنائی دی ہیں. اور پہلے مطلب کہ یعنی کہ کہا گیا کہ جو پہلے ہوا وہ پریویس چیپٹر سمجھا جائے، آج سے ہم نئی شروعات کر رہے ہیں. اور اس کے اندر پچھلے گزشتہ چند اگر آپ پچھلی کم از کم 4 ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں یا انٹریکشن ہے اس کو اگر جائزہ لیں، اس کا کنٹینٹ انالیسس کریں، تو احمد شریف صاحب ایک مسلسل بیانیہ بنا رہے تھے، ایک نریٹو بلڈ کر رہے تھے جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ سیاست کو استعمال کر کے سمگلنگ اور منشیات فروشی کی جاتی ہے، اور منشیات فروشی اور سمگلنگ سے حاصل ہونے والی جو ناجائز آمدن ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی جاتی ہے، اور جسے کہنا چاہیے کہ ٹیررزم کو فائنانس کیا جاتا ہے. تو میں نے یہ گستاخی کی تھی 1-2 اپنے پبلک ٹی وی کے پروگرام میں بھی اور اپنے ولاگ میں بھی، کہ سیاست کو مجموعی طور پہ آپ برا بھلا کہنے کی بجائے آپ ان سیاست میں موجود ان عناصر کی نشاندہی کیجئے کہ جو اس سرگرمی کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. تو آج مجھے لگتا ہے میری اس ڈیمانڈ کا جواب آیا ہے. سنگل آؤٹ کیا گیا ہے ایک پارٹی کو، اس کے لیڈر کو، اور کہا گیا ہے کہ ریاست کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں. نمبر 1 یہ قومی مفادات کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ کہ جب بھی ریاست کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی سٹینڈ دینے لگتی ہے یہ ہمیشہ مخالف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھلے وہ بھارت ہو، بھلے وہ افغانستان ہو یا کوئی اور تیسرا. تو رضی صاحب ایک سوال ان سے بار بار کیا گیا، وہ یہی تھا کہ اب چونکہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، سو واٹس نیکسٹ، اب دوبارہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ حکومت کا پروگیٹو ہے، حکومت کی منشا ہے، ہم صرف اپنا ویو پوائنٹ سامنے رکھ سکتے ہیں جو انہوں نے آج رکھا. حکومت سر کیا کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کو بین کر سکتی ہے، ملاقاتیں بالکل بند کر دے گی، کسی بھی قسم کی رسائی ان تک نہیں دی جائے گی تاکہ باہر یہ مواد یا پھر یہ جو ایجنڈا ہے یہ باہر نہ آ سکے؟ دیکھیے دونوں باتیں جو میرے خدشات ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے ہیں. ایک تو نتیجہ آ گیا ہے. کل کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب کی اور وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ طارق صاحب کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر بڑا واضح طور پہ بتایا گیا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزراء کے لیول کی بجائے اگر یہ بات سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ بھی کر دیتے میڈیا سے گفتگو کے اندر یا اپنا کوئی بیان جاری کر کے، تو اتنی ہی مؤثر ہوتی جتنی وہ تھی. اور اس میں ٹیکنیکلی یہ بات آئی سامنے ہمارے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی فریکوینٹلی اور جیل میں بیٹھ کے جس طرح سے پارٹی چلائی جا رہی تھی، اس کے اندر ہمیں ایک عدالتی سہولت کاری نظر آتی. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی سیاسی بیان نہیں دے سکتا، اس کلاز کو معطل کر دیا تھا عدالت نے، اور بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بیٹھ کے سیاسی بیانات دینے کی مکمل اور کامل آزادی دے دی گئی تھی. وہ جو انہوں نے معطل کرنے کا فیصلہ تھا ان کا، جو جج صاحب سنگل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ایک ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا. تو گویا حکومت کے پاس وہ اختیار بحال ہو گیا کہ اگر وہ کسی قیدی کی زبان بندی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ سینیریو چینج ہو چکا تھا، اس لیے حکومت نے وہ والی پاور ایکسرسائز کی اور ان کی وہ پابندی بند کر دی. صحیح، یعنی کہ مشکلات بڑھتی نظر ہمیں آ رہی ہیں کیونکہ سپیس اب کچھ نظر آتی نہیں ہے. میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں. دوسری یہ بات ہے کہ 3 جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب،
اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے اسپیکر کے ذریعے اس ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی اور اس وعدے پہ یہ ملاقات ہوئی کہ باہر آگے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی، اور سیاسی بیان بازی نہیں کی عظمیٰ خان صاحبہ نے جب وہ جیل سے باہر نکلی. لیکن رات کو جب بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل زہر اگلا اور جس طرح اس میں ننگی گالیاں اور الزامات لگائے گئے، اس کے بعد احمد شریف صاحب کا یہ غصہ بنتا تھا. بالکل، اور آپ اپنے سپہ سالار کو جس نے آپ کو ایک آپریشن بیان المرصوص میں ایک شاندار کامیابی دلائی ہو، ملک پاکستان کا نام روشن کیا ہو انٹرنیشنل فرنٹ پہ، آپ اس طرح نہیں کر سکتے. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسز. ایک بریک لے لیتے ہیں جناب اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ. بہت شکریہ سحر آپ کے وقت کا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک طویل پریس کانفرنس کی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کافی سخت تھی، اور ظاہری بات ہے جو بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا جاتا رہا اور جتنا ماحول جس قسم کا وہاں سے آتا رہا اور بنتا رہا، یہ اس کا رد عمل ہی تھا. آپ کو لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے سیاسی سپیس تھی اب وہ مزید کم ہو جائے گی، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کو انٹروین کر کے حالات اب ان کے ساتھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ اقرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں سیاسی سپیس تو کبھی کم نہیں ہوتی، ہاں لیکن جو ایک کنفرنٹیشن کی سپیس تھی، ایک جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ تھا، ایک جو اس طرح کا ایک نریٹو تھا جو کہ پاکستان کے خلاف چل رہا تھا ہر جگہ پہ، ہاں اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں ایک بات بالکل واضح تھی کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی یہ نہیں کہ میں کہوں گی کہ حکومت جانے کے بعد، حکومت میں رہ کے بھی بانی تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا، وہ نیو یارک کی تقریر آپ دیکھ لیں اس میں، یا آپ پارلیمنٹ میں ان کا کردار دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں غائب رہنا، اہم ترین سیکیورٹی میٹنگز میں شریک نہ ہونا، کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا جی میں جمعہ 2 گھنٹے کھڑے ہوں گا، وہ 2 گھنٹے کسی کو دائیں بائیں کھڑے نہیں رکھنا. تو ایک آئسولیشن تھی. اب میں سمجھتی ہوں آج بالکل ایک صحیح بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو ایک سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے، ایک جو ذہنی حالت ہے، میں سمجھتی ہوں اس پہ ہم بات تو بہت کرتے تھے، تھوڑی سی مبہم بات کرتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ شاید بات مبہم نہیں تھی، آج ایبسولوٹ کلیئرٹی کے ساتھ تھی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہوا 2022 سے لے کے اب تک، یا اس کے بعد سے جب سے یہ جو ہے ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے اب تک، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلے، پاکستان کو آئی ایم ایف کا قرضہ نہ ملے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے غیر ملکی لابیز کو ہائر کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہیومن رائٹ ایبیوزز کی کمپین چلائی جائے. کئی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے جی بسز چل رہی ہیں انٹرنیشنل نیو یارک کی سڑکوں پہ اور جو ہے وہ یو کے کی سڑکوں کے اوپر. تو یہ جو ایک قسم کا بیانیہ تھا، تو یہ بہت پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیا ہوا تھا. تو آج بتائیے یہ ہے کہ اگر آپ کا بیانیہ یہی ہے، اگر آپ 9 مئی جیسے واقعاتی چاہتے ہیں، اگر آپ 9 مئی جیسے واقعاتی چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کو چھیڑنا آگ کے مترادف ہوگا، لیکن کل یہ ظاہر ہو گیا کہ حکومت این ایف سی میں رد و بدل بھی چاہتی ہے، جس کے لیے 2 تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے نزدیک اس فارمولے میں کتنی ایسی قابل قدر شرائط موجود ہیں جو پیپلز پارٹی مان لیں یا ایگری ہو جائے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں ایک شارٹ سائٹڈنس کے تحت فیصلے نہیں ہو سکتے. سیاسی فیصلے سیاسی طریقے سے ہوتے ہیں اور ہر فیصلے کا ایک فورم موجود ہے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فورم ہے وہ صوبوں کے مابین جو ہے جو معاملات ہیں ان کو حل کرتا ہے. این ایس سی پہ میٹنگ ہوئی، اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ معاملہ فہمی سے حل ہوں گے. اب یہ کہ صوبوں کو کمزور کر کے، صوبوں کے حقوق سلب کر کے یا ان کی ریسورسز پہ قدغن لگا کے میں نہیں سمجھتی کہ وفاق مضبوط ہو سکتا ہے. اور بالکل زاری نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں پاکستان میں جس قسم کے حالات تھے، یہ 18ویں ترمیم نے صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایک بہت خوبصورت تعلق قائم کیا.
جس میں وسائل کی تقسیم تھی. ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا تھا، ایک سسٹم ایسا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صوبے کی اتنی نشستیں ہیں کہ باقی تینوں صوبے ان اپنی نشستیں ملا لیں تو بھی اس صوبے کی نشستیں زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ جہاں پہ ہمیں وفاقی حکومت میں جو ہے اکثریت ایک صوبے کی نظر آتی ہے، اس کی جماعتیں مختلف ہو سکتی ہیں. اچھا سہر، لیکن ایک یہ جو جی میں ایک بات یہ کہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سی پیک کے پروجیکٹ سے اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو فنڈنگ ہے اس جو پروجیکٹس ہیں، ہمارے موٹر ویز ہیں، تو وہ ایک ہی صوبے میں کیوں بنی؟ اگر یہ پورٹ سٹی سے بنتی تو کیا پورے ملک میں پراسپیرٹی نہ ہوتی؟ محرومی کا احساس کم نہیں ہوتا؟ اب جب سے یہ شروع ہوا ہے NFC ایوارڈ ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ جو ہے اس کے اندر ہیلتھ کا ایک بہترین نظام قائم ہوا ہے، ہم نے ترقی کی ہے. باقی صوبوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے. ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام قائم ہوا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. الیکٹرک بسیں سب سے پہلے سندھ میں شروع ہوئی، چاہے آپ کچھ بھی کہیں. اس وقت جو ہے صحت کا سب سے بہترین اور جدید نظام جو ہے وہ سندھ میں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہیں. سب سے بہترین لیجسلیشن سندھ میں ہے. تو یہ کہ صوبوں کو وہ اسپیس ضرور ملنی چاہیے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ پینڈنگ ہے کب سے. لیکن صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، حکومت نے جو 2 تجاویز دی ہیں ان میں 2.5% کٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ 2.5% جو باقی رہ جائے اس پر 18ویں ترمیم کا فارمولا لگا دی جائے. تو آپ کو نہیں لگتا اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اگر وفاق کے اخراجات بڑھ چکے ہیں تو سب صوبے مل کر بھی اگر 2.5% اضافی دے دیں تو کچھ بھلائی ہو جائے گا ان کا. نہیں، بات یہ ہے اقرا، صوبے تو اپنا جو ہے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا شیئر دیتے ہیں. اگر وفاق جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر خامیاں درست کر لے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یعنی اگر FBR اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں ناکام ہے، اگر وہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالتا ہے، اگر وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے عوام جو مڈل کلاس ہے اس کو کولیپس کر رہا ہے، تو ایک انٹروسپیکشن تو اپنی بھی ہونی چاہیے نا، کہ آپ اپنے سسٹم کو درست کریں، اپنے ریفارمز کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وسائل کیسے بڑھانے، آپ صوبوں پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ یعنی صوبوں کو مضبوط صوبے ہوں گے، خود مختار صوبے ہوں گے، پراسپر کرتے ہوئے صوبے ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. یہ جو ہے نا صوبوں کی جگہ تنگ کر کے یہ آسان فارمولہ لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے آسان یہ ہے کہ ایک انٹرنل انٹرسپیکشن ہو، ایک انٹرنل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب دیکھا جائے کہ یہ جو اتنے ایگزیکٹو بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے FBR میں اور اپنی ایک بیوروکریسی ہے، وہ کہاں پہ ناکام ہے. ادارے بند ہو جاتے ہیں، ہاں جی آج یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دو، آج پاسکو بند کر دو، آج یہ ادارہ بند کر دو، لوگوں کو بے روزگار کر دو. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارہ خراب ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی لوگ تو وہی ہیں، وہ ہیر پھیر کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اور جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے وہ جو ہے بے دخل ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں BISP کا بجٹ 2008 میں آغاز کے وقت تقریباً 34 ارب روپے تھا، جو اب بڑھ کر 722 ارب روپے ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی آبویسلی اس ایشو کو لے کے خاصی کنسرن بھی ہے بیکاز آپ لوگوں کا یہ سکسیسو پروجیکٹ تھا. لیکن وفاق کی یہ تجویز کہ اس کا حصہ پہلے الگ کر دیا جائے یا صوبے اس کا وزن خود اٹھائیں، آپ کی نظر میں یہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ BISP کسی ایک صوبے کو بینیفٹ نہیں دے رہا، پورے پاکستان کو دے رہا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، جو پاورٹی ریڈکشن ہے اس سے اپنا رول ادا کر رہا ہے. ان لوگوں کو براہ راست جینے کی امید دے رہا ہے جن کے آمدنی کے ذرائع بہت کم ہیں، جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک فیڈریشن کی، ایک وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک ایسا نظام ہے جو کہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے فارمولے بنا کر کہ آپ صوبوں پہ بوجھ ڈال دیں، صوبوں سے وسائل لے لیں، آپ ہی کے بات یہ وفاق کی دیکھیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، وفاق کے وسائل ضائع کہاں ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ تو دیکھیں، مطلب جو وفاقی ادارے ہیں ان کے بھی حالات آپ دیکھیں نا کہ کیا ہے. اب آپ کہتے جا رہے ہیں سب اداروں کو بند کر دیں. میں تو PTV کا حال دیکھ رہی تھی، 6 مہینے تنخواہیں نہیں دی لوگوں کو، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کی بھرتیاں کر دیں. جو پہلے والے ہیں ان کی اور ابھی والوں کی تنخواہوں میں اتنی ڈسپیرٹی ہے. یعنی PIA کا پہ ایک رپورٹ بنائی کہ جی اس کی تباہی کی کیا ذمہ داری ہے. تو بھائی جہاں غلط پالیسیاں ہیں، غلط فیصلے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پریمیم سروس کیوں شروع کی؟
किसी ने कोई रिकवरी की कोशिश की कि $600 मिलियन का नुकसान हो गया 4 साल के अंदर एक वफाकी वजीर के बयान के ऊपर, क्या रिकवरी की कोशिश है? यानी कहीं पे आप ही कहते हैं कि जी कोई नुकसान करके चला जाए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, ठीक है। अगर जो है रूट्स दे दिए गए दूसरी एयरलाइंस को, पीआईए का जो है शेयर कम कर दिया गया, तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए ना। आपने कहा जी आज इदारा खराब हो गया, जिसको भेज दो। यूटिलिटी स्टोर जी करप्शन कर रहा था, बिल्कुल सही। तो पीपल्स पार्टी का मुश्किल है कि इस हवाले से कुछ पीछे हटे या नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला केपी के शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी साहब आपके वक्त का। DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली आपने भी सुनी होगी, जिस पे उन्होंने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान को जितने भी ख़तरात लाहक हैं उसके ज़िम्मेदार खान साहब हैं, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा। और उन्होंने अब उन्हें नेशनल थ्रेट भी करार दे दिया है कि उनका जो बयानिया है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें तब शुरू हुई जब उनकी बहन उनसे मिलने गई, बाहर आई और जितनी बातें उज़्मा साहिबा ने की, उसके बाद जो बयानिया बना, ये सब उसका रिएक्शन है? तो देखिए, उज़्मा साहिबा का जो मुलाकात थी वो 1 महीने के बाद हुई थी। वो भी तब पॉसिबल हुई जब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, 4.5 करोड़ लोगों के मैंडेट का चीफ एग्जीक्यूटिव 18 घंटे अडियाला के बाहर अपने कायद से मिलने के लिए बैठा रहा और एक अलामती धरना वहां पे दिया। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और वो इंटरनेशनल मीडिया का जो एक प्रेशर इन पे बना, तब उज़्मा खान की मुलाकात पॉसिबल हुई। और आपने फिर उज़्मा खान की ज़बानी भी ये बात सुनी होगी कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनको B क्लास मिलना चाहिए था जेल के कानून के मुताबिक। इस तरह बुशरा बीबी को, जो कि साबिक फर्स्ट लेडी है, उनको भी B क्लास इंटाइटल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे कि फैसल वाडा साहब और इसके अलावा इस बयान के बाद DGISPR ने तो आज उस पर गुफ्तगू की, लेकिन वो पहले ही बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि जनाब भूल जाएं, कोई मुलाकातें अब होंगी या मजीद कुछ फैसिलिटेशन दी जाएगी। फिर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और आज तो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि गवर्नेंस छोड़ के आपके तमाम तर फोकस जो है वो बानी की रिहाई और इन तरह मामलात पे जुड़ी हुई है। मैं वो बातें नहीं करना चाहता फैसल वाडा के बारे में। और जहां तक गवर्नेंस की बात है तो गवर्नेंस आपने देखी होगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा हुकूमत में है। अगर हम डिलीवर ना करते तो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख आप देख ले, वहां पे दूसरी दफा कोई गवर्नमेंट में नहीं आया। 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, 2008 में ANP की थी, उससे पहले नून की गवर्नमेंट थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 में हुकूमत कायम हुई और आज तक वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर हम डिलीवर ना करते तो हम गवर्नमेंट में ना होते। हम मुसलसल तीसरी मरतबा गवर्नमेंट में है, तो हम वहां पे कोई डिलीवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम गवर्नमेंट में हैं। बिल्कुल सही। और वज़ीर आला KP का NFC में क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत रद्दोबदल चाहती है, वो चाहती है कि 2.5% दिया जाए विफाक को। सो आप लोग क्या इस बात पर राज़ी हैं? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC के इजलास तक जो बात आप कर रहे हैं, तो जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने जिस दलेराना अंदाज में, जिस मुदल्लल अंदाज में अपने सूबे का जो मुकदमा लड़ा, अपने हुकूक का जो मुकदमा लड़ा, उसकी आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। कल NFC के इजलास में सोहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की, क्योंकि वो हमारे सूबे की हुकूक का मसला है। क्योंकि हमें NFC में 1375 अरब रुपए जो हमारे वाजिबुल अदा हैं, जो हमारा शेयर है, वो हमें नहीं मिल रहा। हमें 14.5% के हिसाब से शेयर मिल रहा है, जो कि हमारा हक 19.4 बनता है। उस पर बात हुई। 1375 अरब रुपए NFC में जो हमारे इनके पास रहते हैं, उस पर बात हुई। 2200 अरब रुपए NHP के हमारे रहते हैं। तो और जो टेररिज्म में इन्होंने 1% हमारे लिए रखा हुआ है NFC में, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसके लिए इन्होंने 1% शेयर जो रखा हुआ था, इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इसको 3% तक लेके जाएंगे, वो अभी तक 1% है। उस पर बात हुई। मर्ज एरिया के 100 अरब ईयरली इन्होंने हमें देना था, 7 सालों में 700 अरब रुपए बनते हैं, हमें अभी तक 160 अरब रुपए मसूल हो चुके हैं, 540 अरब रुपए हमारे। तो सर, आप लोगों ने अपना मुकदमा NFC में पेश किया, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई और पॉजिटिव साइन नहीं है कि विफाक तो चाह रहा है कि आप लोग उनके साथ चलें, वसाइल की तकसीम हो सके? ताकि देखिए, आपने कल ये भी देखा होगा कि एक साइड पे हम NFC के इजलास में हमने शिरकत की, NFC पे हमने अपने सूबे का मुकदमा रखा, उसी टाइम बाहर कोर्ट में सोहेल अफरीदी साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो मुज़ाकरात के लिए एतमाद की फिजा होनी चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। इस माहौल में मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है जहाँ हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं है? इस माहौल में मुज़ाकरात होना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। मुज़ाकरात के लिए एक माहौल का होना जरूरी है, माहौल का होना भी जरूरी है और विल का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, दोनों जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मौशियात हैं और
اکانومی کے حوالے سے اس پر گہرین معاملات پر نظر رکھتے ہیں اور اسپیسیفکلی ملک کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. NFC ایوارڈ کا جو معاملہ ہے خاصا ٹچی ایشو ہے صوبوں کے لیے. وفاق کی جانب سے اضافی 2.5% حصہ لینے کی تجویز آپ کو کتنی قابل عمل نظر آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ صوبے اپنا شیئر کم کر کے یہ 2.5% دینے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں؟ جی اس میں دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. دیکھیے اگر آپ تاریخ دیکھیں NFC ایوارڈ کی تو ایک زمانے میں لیٹ 70s میں وفاق کا شیئر صرف 26% ہوتا تھا, صوبوں کا 74% ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جب ہم افغان وار میں انوالو ہوئے, مارشل لاء آ گیا, تو بائی 90s یہ ریورس ہو گیا اور 70% وفاق کا شیئر ہو گیا اور صوبوں کا شیئر صرف 30% رہ گیا. اب ہم نے اس کو پھر سے بیلنس آؤٹ کرنا, ریورسل کی کوشش کی تھرو 18th امینڈمنٹ, اور کرنٹلی 58.5% صوبوں کا ہے اور باقی وفاق کا ہے. تو وفاق کے نے اپنا سائز کم نہیں کیا, ان کا ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کے اوپر سیکیورٹی اور باقی چیلنجز بڑھ گئے ہیں, اور کیونکہ اکانومی گرو نہیں ہو رہی, ٹیکسز اتنے کلیکٹ نہیں ہو رہے, تو وفاق کے اوپر پریشر ہے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ وفاق بورو کرتا ہے, صوبوں کو ایز اے گرانٹ فارورڈ کرتا ہے اور گرانٹ اس کو واپس نہیں کرتا ہے, تو وہ بھی برڈن وفاق کے اوپر ہے. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, لیکن وفاق کو بہت سارے فنکشنز ڈیوالو جو ہو گئے تھے, جیسے سوشل پروٹیکشن کا فنکشن ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, انڈسٹری ہے, ان کو یہ وزارتیں اگر بند کر دیں تو 2.5% ویسے ہی بچ جائے گا. ہارون صاحب یہ بتائیے گا, تقسیم وسائل میں آبادی میں وزن کمی کی تجویز پر صوبوں کا رد عمل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے تو ویسے تو یہ بہتر اقدام ہے, اور آبادی تو ویسے بھی وہ ایشو ہے جس پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا جو کنسرن ہے وہ خاصا توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی ہم نے پاپولیشن کی جو اگین منسٹریز اور جو رسپانسبلٹی تھی وہ بھی 18th امینڈمنٹ کے تھرو صوبوں کو دیتی, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کچھ کام نہیں ہوا. اب ہماری اکنامک گروتھ کے اندر ایک میجر ہرڈل یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن گروتھ نیچے نہیں گئی اور وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب فیڈریشن یہ ڈائلاگ کر رہی ہے کہ غالباً اس کو ہمیں واپس لے لینا چاہیے اور اس کا جو شیئر ہے وہ بھی ہمیں فیڈریشن میں ملے تاکہ ہم کام کر سکیں. اصل ایشو جو ہے وہ پولیٹیکل فریگمنٹیشن کا ہے, جو ہماری اس وقت کرنٹلی جو پالیٹکس ہے وہ پیٹنیج بیسڈ ہے کہ ہمیں MNAs کو پیسے دینے ہیں, پل بنانے ہیں, سڑکیں بنانی ہیں, نہ کہ ہم نے ایسی پالیسیاں بنانی ہیں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے. اس سے اتنا پریشر بڑھ گیا ہے اقرا کہ آپ دیکھیے کہ ہم صرف قرض پہ چل رہے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آ پاتی ہے کیونکہ حکومت سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرتی ہے, جبکہ بہت سے کام جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ان سے کہیں بہتر کر سکتا ہے. یہ پوری دنیا میں کوئی پل, سڑکیں, بلڈنگز, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ حکومت کا کام نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ بیکاز آف دی پالیٹکس کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیکے دینے ہیں, ہم وہاں سٹک ہیں. یہ جو آج 2.5% مانگ رہے ہیں, I can guarantee you کہ in 3 years time they'll be doubling it, کیونکہ فیڈریشن اس کو سسٹین نہیں کر پائے گی انلیس کہ اکنامک گروتھ فینومنلی دگنی ہو جائے. بالکل صحیح. اور سر حکومتی وزراء جو ایک دعوے زور و شور ہیں وہ ہے معیشت میں بہتری کے دعوے, لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ ہو, IMF کی رپورٹ ہو, وہ کچھ اور ہی بتاتا ہے. اور سب سے بڑی بات, عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی, مہنگائی اپنے عروج پر ہے, قوت خرید بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو پھر اگر بہتری ہو رہی ہے تو یہ ایفیکٹ ٹریگر ڈاؤن آ کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے جو بہتری آتی ہے میکرو سائڈ پہ, 2 طرح کی اکانومیز ہیں. یہ عوام کے لیے میں آسان الفاظ میں, ایک اکانومی کا لینز ہے حکومت کا کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز ہوں اور اتنا بجٹ ڈیفیسٹ میں گیپ ہو کہ ہم اپنے خرچے بھی پورے کر سکیں اور باہر کی پیمنٹس کر سکیں, جس کو وہ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں. اب وہ کس طرح کر رہے ہیں, وہ قرض لے کے مزید کر رہے ہیں. سو وہ وہاں پر تو ان کے ریزروز اور چیزیں جو ہیں دے آر اے لٹل بٹ کیا کہتے ہیں الائنڈ. دوسری اکانومی ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اکانومی, جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کو پیپل سینٹرک ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے. آیا لوگوں کو ڈگنیفائڈ جاب اپرچونٹیز اور اکنامک اپرچونٹیز مل رہی ہیں, کیا ان کی ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسکل بہتر ہو رہی ہے, کوالٹی آف لائف اور شیلٹر ان کو مل رہا ہے.
उस इकोनॉमी की तरफ अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का नेक्सस बहुत कमजोर है, और मुझे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिखती कि ये जो ऊपर आप कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट नीचे जाए। उसका इम्पैक्ट एक मैं आपको मिसाल देता हूं जिससे समझ आ जाएगा। जो हमारे पूरे बैंकों के एसेट्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, उनमें से 65 से 68% गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। जो बाकी बचता है वो बड़े बिजनेस ग्रुप जो बैंकों के ओन करते हैं, वो एक दूसरे से इस्तेमाल कर। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड पीपल जो नया काम करना चाहते हो। तो वसाइल इस वक्त एक रूलिंग एलीट और उनके एलाइज के अंदर डिवाइडेड है, और जो आपकी जो पूल है वसाइल का वो बढ़ नहीं रहा है। अब इसका एक आप इस तरह मुल्क बहुत देर नहीं मुतहम्मल, कोई शॉक लग सकता है। तो हमें फिर ये चाहिए कि हम अपना स्ट्रक्चर इसको बदलने की कोशिश करें, एलीट इकट्ठे बैठें, बात करें, पॉलिटिकल फ्रिक्शंस को घटाएं, और ये अवाम सेंट्रिक जो है कुछ इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। और NFC इजलास में अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, वफाक ने सूबों से अखराजात तक की तफसील मांगी है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने मौक़िफ़ दिया कि जनाब जो रेवेन्यू का फ़ोरम है अखराजात का नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर अखराजात की तफसीलात दे दी जाती तो एक बेहतरीन फार्मूला तश्कील पा जाता? तफसीलात देने में क्या गुरेज़ा है सिंध हुकूमत? जी, ना सिर्फ हुकूमत को, उनको तो पब्लिक को भी देनी चाहिए। देखिए ना, दिस इज पब्लिक मनी। हमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पे 2 कदम बढ़ाने चाहिए, ना कि आप कहें कि मेरा प्रोरोगेटिव है और मैं इसको खुफिया रखना चाहता हूं। ये तो वेबसाइट के ऊपर एक एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पता होनी चाहिए ताकि बेहतर एविडेंस बेस्ड फैसला साजी की जा सके। लेकिन हम वहां से भी बहुत दूर हैं। ना ब्यूरोक्रेसी की आप देखें कितना हमने रेजिस्ट किया IMF का एसेट्स डिक्लेयर कर देंगे, हमने कितना रेजिस्ट किया कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी असेसमेंट को पब्लिक कर देंगे। उन्होंने अब बोला कि आप SIFC की रिपोर्ट दें और बताएं ट्रांसपेरेंसी के कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे हो। ये हमें कोई बाहर वाला आके क्यों पढ़ाता है? देखें ना, दुनिया की एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं, आपको पब्लिक को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए। और इसके अंदर आई डोंट थिंक इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जी आप ये सिर्फ एक्सपेंडिचर का फोरम है। एक्सपेंडिचर कहाँ लग रहा है आप बताइए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।